الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ پروگرام صدائے قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ رب العالمین دوسرے عشرے کا آغاز ہے، 11واں روزہ ہے، سحری کے لمحات ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا جو ایک مقصد، روزوں کا جو ایک مطلوب مقصد ہے ناظرین کرام، وہ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما دیا، جو بنیادی مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بنیادی مقصد ناظرین کرام اس عبادت کا یہ ہے کہ انسان تقوی کا حامل ہو جائے، تقوی کی صفت اسے نصیب ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العزت سے ڈرنا اور ان باتوں سے دور رہنا جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے، جس میں اس کی خوشنودی نہیں ہے، جس میں اس کی ناراضگی ہے، اپنی تنہائیوں میں۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے، یہ روح ہے، یہ اسپرٹ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے تو ہم دور رہتے ہیں گناہوں سے بھی، برائیوں سے بھی، اصل بات اپنی تنہائیوں کی ہے۔ اصل تقوی تنہائی میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اسی پیرائے میں جہاں روزے کے تمام احکامات، تمام فضائل اکٹھے بیان کر دیے کلام اللہ میں، وہاں دو مقاصد اور بھی ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم میری عطائے رحمت پہ میری تقدیس کرنے کے لائق ہو جاؤ، میری بڑائی کرنے کے لائق ہو جاؤ، اور اس پہ ہم نے کل کے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی۔ اور تیسرا مقصد ناظرین کرام یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ تین مقاصد ہیں ناظرین کرام روزے کی اس عبادت کے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری حقیقتاً اس بات کا نام نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان کو اپنے حصار میں رکھ کر ان کو روز گنتا رہوں اور بس زبان سے یہ کہتا رہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد اگر میرے قرب و جوار میں، اگر میری ہمسائیگی میں، اگر میرے عزیز و اقارب میں، اگر میرے دوستوں میں یا میرے ارد گرد معاشرے میں کوئی بلبلا رہا ہے، کوئی بیماری کی آہ و بکا کر رہا ہے، کوئی مصائب کا شکار ہے، کوئی آلام کا شکار ہے، ناظرین کرام اس کیفیت میں مجھے اس کو دیکھ کر ترس نہیں آتا اور میں اللہ کی نعمتوں کا صرف زبان سے شکر ادا کرتا رہوں، تو یہ شکر نہیں ہے، اور یہ شکر قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اصل شکر کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف زبان ہلا دینا ایسے تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کبھی مشاہدہ کریں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی اوپن ایئر پلیس پہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کوئی جانور آ جاتے ہیں، کوئی کتا آ جاتا ہے، بلی آ جاتی ہے، وہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اپنی زبان بار بار باہر نکالتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہ جو روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا ہم کھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں بھی ڈال دیا جائے، اور اگر ہم ناظرین کرام ڈال دیں تو وہ دوبارہ اپنی زبان ہلا کر پاؤں کے ارد گرد گھوم کر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ہم نے روٹی یا بوٹی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ تو یہی کام تو جانور بھی کرتے ہیں، زبان ہلا کر شکر ادا کرنا۔ میں عرض کروں کہ یہ شکر کا حیوانی مقام ہے، اور اگر انسانی مقام ہم سوچنا چاہیں کہ وہ کیا ہے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے، شکر کا انسانی مقام یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، وہ علم کی دولت ہو،
وہ فہم کی دولت ہو، وہ فراست کی دولت ہو، وہ مال کی دولت ہو، کوئی بھی دولت جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے، میں اللہ کی ان نعمتوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن کو اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے محروم رکھا ہے۔ اس میں میرا بھی امتحان اور ان کا بھی امتحان۔ ان کا امتحان یہ تھا کہ وہ اس کیفیت میں اپنے اللہ کو پکارتے کتنا ہیں، اور میرا امتحان یہ ہے کہ مجھے اللہ نے دولت سے سرفراز کیا ہے تو میں اس میں سے کتنا حصہ نکالتا ہوں ان لوگوں کا جو محروم ہیں۔ یہ شکر کا حقیقتاً ناظرین کرام انسانی مقام ہے، اور یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ مال و دولت میں روز گنتا رہوں اور اس کو اپنے قبضے میں، اپنے حصار میں رکھوں، اور روزانہ نماز کے بعد یہ کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے تو جانور بھی کرتے ہیں۔ شکر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی شریک کروں اپنے مال میں جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے کسی وجہ سے اور مجھے عطا کیا ہے۔ ایک بات تو ناظرین کرام یہ ہے، روزہ کی عبادت ہمیں یہ شکر گزاری سکھاتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے کہ لوگوں، جب تم افطار کرتے ہو تو غور کرو، تمہارے سامنے صرف ایک دن کی افطاری کے لیے 12 ڈشز موجود ہوتی ہیں تمہاری پسند کی۔ تمہاری پسند کے شربت بھی ہوتے ہیں، تمہاری پسند کے مختلف انواع کے کھانے بھی ہوتے ہیں، 12 14 جتنی بھی تم چاہو وہ ڈشز تمہارے سامنے ہوتی ہیں ایک دن کو روزہ افطار کرنے کے لیے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارے قرب و جوار میں، تمہارے ہی عزیز و اقارب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں 12 مہینے فاقہ رہتا ہے؟ تم تو ایک دن کی افطاری کے لیے 12 ڈشز تمہارے سامنے ہوتی ہیں، ان کے گھر میں 12 مہینے فاقہ رہتا ہے۔ کیا کبھی تم نے ان کا بھی سوچا؟ ناظرین کرام، یہ روزہ ہمیں دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے احساس انسانیت کی، ایسے لوگوں کا احساس کرنے کی کہ کسی غریب کے 4-5 بچے تھے جس میں بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، اور ایک بیٹا مر گیا تو اس کے مرنے پہ، بیٹا مرنے پہ ہمسایوں نے، دوسرے لوگوں نے گھر میں کھانے پہنچائے۔ مرگ والا گھر تھا تو کھانے پہنچائے۔ تو جس غریب کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی 2 بیٹیوں نے جی بھر کے اس دن کھانا کھایا جس دن لوگوں نے بھیجا تھا۔ اور ناظرین کرام، جب 3 دن اس بیٹیوں نے کھانا کھایا، چوتھے دن پھر کھانا بند ہو گیا، 5ویں دن پھر ترس رہے ہیں، تو پھر ایک بیٹی ماں کے کان میں سرگوشی کرتی ہے، ماں پھر کب بھائی مرے گا؟ ناظرین کرام، روزہ ہمیں ایسے لوگوں کا احساس سکھاتا ہے۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ صرف صبح فجر کے وقت روزہ رکھ لینا، شام کو افطار کر لینا اور دوپہر میں سارا دن آرام سے سوتے رہنا، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ایسے لوگوں کا احساس ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، جو صدا ہم نے الحم سے شروع کی تھی، آج پہنچی ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس اللہ کے علم میں ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ پھر ہر دوسرے روز اسی عمل کا اعادہ ہوتا رہتا ہے تاکہ تم زندگی کی ایک مقررہ مدت کو پورا کر سکو۔ آخرکار تمہیں واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا
کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے نگران مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی اللہ کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں تاخیر بھی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس وقت الحمدللہ رب العالمین پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحر ٹرانسمیشن ہے، اور اس سحر ٹرانسمیشن میں ہم آج اپنے سبق کی طرف گامزن ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں جو آج کے سبق کا مقدمہ بنتا ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنی ہر صفت میں کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلا ناظرین کرام، بے شک اللہ کی صفات میں حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی خالقیت کی صفت ہے، اس کی رزاقیت کی صفت ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام صفات میں اور بے شمار اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ کلام اللہ گواہی دیتا ہے کہ اگر اس دنیا کے، اس کائنات کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے چند صفات کا تذکرہ کیا ہے، یہی تو اس کی توحید ہے کہ وہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دو صفات اللہ رب العزت کی ایسی ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کی قدرت، یعنی کہ اس کا اختیار۔ یہ تمام صفات پر بھی ممتاز حیثیت رکھتی ہیں دو صفات۔ ہمارا علم کیا ہے کہ ہم معمولی سا علم رکھتے ہیں ظاہر کے بارے میں، جبکہ اللہ باطن کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے، میرا قریب سے قریب ترین رشتہ بھی نہیں جان سکتا، وہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ یہ اس کے علم کا احاطہ ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، مجھے کیا معلوم اس آنکھ کا عالم کیا ہے، اس کان کا عالم کیا ہے، اس دنیا کا عالم کیا ہے، پہلے آسمان کا عالم کیا ہے، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کا عالم کیا ہے، وہی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کو علم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، دوسری جو اس کی صفت ہے رب العالمین کی، وہ اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے۔ دیکھیں، میں ظاہری اعتبار سے اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو رزق دے سکتا ہوں، اور اس کی قدرت، اس کا اختیار کہ وہ ان مخلوقات کو بھی رزق عطا کرتا ہے جہاں تک میری پہنچ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے فرش سے ایک سلیب اکھاڑ کے دیکھیں، نیچے سے لائیو زندہ حشرات الارض نکلیں گے۔ کون ان کو ہوا پہنچاتا ہے اپنی قدرت سے؟ میں تو نہیں پہنچا سکتا۔ کون ان کو زندہ رہنے کے لیے زمین کے اندر رزق پہنچاتا ہے؟ میں اگر زمین کے ایک ٹکڑے کو کہوں کہ میرے لیے اس طرح سے رزق پیدا کر دے، بغیر کسی سبب کے، ایک زمین کا ایک انچ بھی پابند نہیں ہے کہ میری خواہش کو پورا کر سکے۔ لیکن ناظرین کرام، پوری کائنات اللہ رب العزت کی قدرت اور اختیار کی پابند ہے۔ وہ جیسے حکم دیتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ دیکھیں، مجھے کچھ بھی وجود میں لانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، اس کو کچھ بھی وجود میں لانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کے، زمین و آسمان کے جتنے بھی غیب کے معاملات ہیں، اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ناظرین کرام، جو کنجیاں ہوتی ہیں نا، چابی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے اس کی ہوتی ہے جہاں کوئی خاص چیز پڑی ہوئی ہو، جہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہو۔ تو
اللہ نے نہ جانے کیا کیا خزانے چھپا کے رکھے ہیں اپنی مخلوقات کے لیے، اس کی کنجیاں اس نے کہا میرے پاس ہیں۔ بحر و بر میں، زمین میں، سمندروں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کا کیا علم ہے، وہی جاننے والا ہے اور اسی کو اس کا علم ہے۔ پھر ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ غیب کے خزانے۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ وضاحت کی تھی کہ غیب کیا ہوتا ہے۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک شخص نظر نہیں آتا اور میں کہوں کہ وہ غیب میں ہے، نہیں نہیں۔ ایک شخص بے شک مجھے نظر نہیں آتا لیکن دیوار کی دوسری طرف کھڑا ہے، نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس کی آواز میری سماعتوں میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب میں نہیں ہے۔ غیب میں صرف نظر آنا مقصود نہیں ہے کہ نظر نہیں آتا تو وہ غیب میں ہے۔ ناظرین کرام، غیب اس کو کہتے ہیں جہاں ہمارے حواس کی ایکسس نہ ہو، نہ چھونے کی، نہ چکھنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی، نہ سونگھنے کی۔ یہ 5 حواس جہاں جواب دے جائیں جس چیز سے، تو وہ غیب میں ہے۔ ورنہ تو ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کر کے جو ہمارے حواس سے آپریٹ ہوتا ہے، یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، حالانکہ وہ غیب میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن وہ بھی آج غیب نہیں رہا۔ انسان کے حواس سے مشین آپریٹ ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کی اور معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مجھے ہی معلوم ہے کہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، ارحام میں کیا ہے، وہ لڑکا اور لڑکی کی بات نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا ہوگا، تمہیں کیا معلوم، نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ معیشت دان ہوگا یا سیاست دان ہوگا، یہ مجھے ہی پتا ہے، وہ ذی شعور ہوگا یا جاہل ہوگا، یہ اس کو پتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارے سبق کا مقدمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، ناظرین کرام یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ہے علم غیب، ایک ہے علم نجوم، ایک ہے علم قیافہ، یہ سارے کیا ہیں؟ غیب کی حدود کیا ہیں؟ یہ علم نجوم کیا ہے؟ اور پھر بعض اوقات ناظرین کرام ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص تصوف میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور وہ ولی کامل ہے، وہ صوفی ہے، وہ حالات بتا دیتا ہے۔ ناظرین کرام یہ کیا ہے؟ یہ غیب کے کس دائرے میں بات آتی ہے؟ یہ بھی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، سحر کی گھڑیاں ہیں اور بہت خوبصورت پروگرام ہونے لگا ہے، اور ان تمام موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں آپ کی جانی پہچانی، اور کل ہی ماشاءاللہ وہ حرمین جا رہے ہیں، اور میں نے آج ان کی زندگی میں سے یہ لمحے مستعار مانگے ہیں کہ ہمیں جاتے جاتے ضرور صدائے قرآن میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تشفی کا سامان پیدا کر جائیں، ہماری راحت اور سکینت کا سامان پیدا کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمحہ بلمحہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرمین میں مبارک سفر پہ جا رہے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں کب بلاوا آتا ہے۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید ناظرین کرام ماشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان اسکالر، پروگرام صدائے قرآن کی قوس قزح کے رنگوں میں سے ایک خوبصورت رنگ، جس میں تحقیق بھی ہے، جس میں تصنیف بھی ہے، جس میں تالیف بھی ہے، جس میں رسوخ بھی ہے، جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت کیسے ہیں آپ شکریہ، سب؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، بہت شکریہ۔ مجھ سب مقدمہ میں نے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا حسب معمول۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ غیب کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ میں نے مختصر آیت پڑھی ہے۔ کنجیاں جو ہوا کرتی ہیں وہ ظاہر ہے کسی خزانے کی ہوا کرتی ہیں، کسی چھپی ہوئی چیز کی ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، کچھ خزانوں کی بات ہوئی ہے یا کس پیرائی میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
نبینا محمد خاتم النبیین و رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور ناظرین و سامعین کرام، غیب کی کنجیاں دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا ہے کہ جس سے صرف ایک صنف یا ایک قسم مراد نہیں، بلکہ اس سے تمام دفتر مراد ہیں، تمام مکتب اس سے مراد ہیں، چاہے رزق ہے، چاہے علم ہے، چاہے عزت ہے، چاہے اس میں انسان کی موت و حیات ہے، یا انسان کی زندگی سے اس سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ چاہے اس کی نصیب سے ہیں، چاہے اس کی تقدیر سے ہیں، چاہے اس کی تدبیر سے ہیں، چاہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے، چاہے اس دنیا سے، یہ سب وہ تمام خزائن ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کے درمیان پنہاں ہیں۔ تو غیب کی تو تعریف بہت ہی بڑی ہے، جس میں خزائن کا لفظ استعمال کیا، اور پھر مفاتیح یعنی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی ان تمام غیب کے دروازوں کو کھولنے کا یعنی اختیار رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ہم علماء کرام سے ہم جو سنتے ہیں، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے لیے سمجھانے کی خاطر بتایا جا رہا ہے کہ تم سے کوئی چیز غیب ہے تو وہ چیزیں تمہارے لیے غائب ہیں، اور ان غیب کے علوم میں جب سبب بھی نہ ہو، اور جب اس کے اندر کوئی وحی بھی نہ ہو، اور جب انباء غیب بھی نہ ہوں، جیسے قرآن پاک نے اس کا بڑا واضح مدلل جواب دیا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا۔ تو یہ وہ علوم ہیں کہ جس کے اندر جب اسباب کی لائن، جیسے آپ نے شروع میں مقدمے میں بتایا کہ اسباب جب منقطع ہو جاتے ہیں تو یا غیاسی عند کل قربت ومونسی عند کل وحشت ومجیبی عند کل دعوت ومعاذی عند کل شدت ورجائی حین تنقطع حیلتی۔ یہ وہ اتنے خوبصورت صوفیاء کرام کی یہ دعائیں اس بات کی سب سے پہلے عکاسی کرتی ہیں کہ اللہ کے علم غیب کو پہلے مانو، اللہ کو عالم الغیب مانو۔ انبیاء کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا علم آتا ہے وہ انباء غیب کہلاتے ہیں، اور وہ انباء غیب ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما هو علی الغیب بضنین، وہ وحی کا حصہ ہے، وہ ایک سبب ہے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور انباء غیب یعنی علم غیب پر مطلع کرنے والے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رکھا ہے، وہ اپنے تابع کیے ہے، اپنے علم کے تابع کیے ہے، اپنی وحی کے تابع کیے ہے، نہ کہ اس میں کسی سبب کے ماوراء وہ کوئی عالم یا وہ اللہ والا یا وہ کوئی ولی یا وہ نبی یا محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی علوم ہم تک انہوں نے پہنچائے ہیں وہ سب وحی کے مرہون منت ہیں۔ اس لیے تو قرآن پاک کی بڑی واضح آیت ہے کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگر میں علم غیب کی کلی طور پر، جیسے آپ نے فرمایا کہ علم کلی اور دسترس کلی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں قبضہ یعنی قدرت کلی، وہ بھی اللہ کے پاس، اور علم محیط اور کلی بھی اللہ کے پاس، اور اس میں پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب وہ علم عطا کرتے ہیں تو وہ علم غیب ان کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے عطا کرتے ہیں۔ وہ اس علم غیب کو نہیں ثابت کر رہے جس علم غیب کی اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ جو خاص ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے، چاہے نبی ہیں، ولی ہیں، اتقیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک چیز غیب ہے، دیوار کی پچھلی طرف ہے، لیکن وہ موجود تو ہے، لیکن وہ اس کے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے حواس میں تو ہے، حواس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بڑی خوبصورت ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ 5 چیزوں کا علم محیط ایسا ہے کہ وہ تو بالکل اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ اس میں اسباب کی لائن میں اگر کوئی شخص الٹرا ساؤنڈ کر کے یا اسباب کی لائن میں نجوم اور ستاروں کی ان کی چالوں سے، ہواؤں کی اور بادلوں کے اس یعنی اجتماع سے اگر وہ بارش کی پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی، اندازہ ہوتا ہے، علم قیافہ ہے۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، آپ کی بات کی دلیل قرآن کی آیت سے ہے۔ آپ نے جو فرمایا حضرت استاد محترم ان اللہ عندہ علم الساعہ
یعنی قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب برسے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بتا سکتا 1 مہینہ پہلے 10 مہینے پہلے، بعد میں جب تک وہ اس کے اندر پیٹ میں حمل ٹھہرتا نہیں اس سے پہلے تو کوئی نہیں بتا سکتا ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں پر موت تمہاری واقع ہونے والی ہے۔ یہ تو خوبصورت وہ مثالیں ہیں جو قرآن پاک نے علم غیب کی تشریح کو کھول کھول کے پیش کیے ہیں۔ پھر بھی اگر آج ہماری سوئے قسمت کہ اگر ہم ایسے نجومیوں کے پاس، ایسے کہنوں کے پاس، ایسے غیب دانوں کے پاس جو دعوے کرتے ہیں اور جھوٹ کے پلندرے ہوتے ہیں، امت کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے اعمال کو تباہ کرتے ہیں اور ان کے تمام اعمال حبط کر دیتے ہیں، کیوں نہ بتاؤں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی شخص علم غیب کی اضافت کسی بندے کی طرف کرتا ہے یا کسی کاہن کی طرف کرتا ہے، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی کو ہاتھ دکھائے یا کسی سے علم غیب کی خبر لے اور وہ اپنے شیطانوں سے یا اپنی کہانت سے یا اپنے رمل سے یا اپنے جفر سے، علم جفر سے، علم رمل سے، علم قیافہ سے، اگر وہ کسی طرح سے اگر وہ علوم کی اگر وہ کوئی بات شدھ بدھ دیتا بھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اعتبار کر لیا تو رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ مما یقول، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، جنات والے علم کے پاس اگر جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے یا اس سے خبر پوچھتا ہے اور وہ اس کو مستقبل کی خبر بتاتا ہے اور پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، مما یقول فقد کفر بما انزل محمد فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو صحیح الجامع و البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس شخص نے حضور پہ اترے ہوئے قرآن مجید، اس کلام اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایمان سے فارغ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نہ کرے کفر نباشد ایسے اعمال کرنے والوں کو ضرور مطلع کیا جائے، انہیں بتایا جائے ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ جو تمہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں یا اخباروں کی خبریں جو کہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے ایمان غارت ہونے کا، جس میں غارت ہونے کا بہت ہی خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے اور مفتی صاحب نے بہت اہم ایسے مسائل کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جس میں ہم خود نہ چاہتے ہوئے کبھی چاہتے ہوئے انوالو ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیروں سے ہم قسمت تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا مفتی صاحب نے پورے دلائل کے ساتھ اور نصوص کے ساتھ قرآن و سنہ کی واضح تعلیمات کے مطابق نشاندہی کر دی ہے کہ اس طرح سے قسمت کو معلوم کرنا علم نجوم سے اور ہاتھ کی لکیروں سے یہ اپنے ایمان کو غارت کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، سحر کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ وہ ہمارے فکر و عمل سے، ہمارے جوارے سے ایسے ہی اعمال کا صدور فرمائے جس میں اس کی رضا ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام 1445 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دوسرے عشرے کا آغاز ہے، 11واں روزہ ہے اور سحر کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 62 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید اور جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ اور ایک اور بات میں ناظرین کرام عرض کر دوں کہ پروگرام کے آخر میں آپ کلام بھی سنیں گے اور کلام پیش کریں گے جناب صہیب رضا قادری، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، وہ کلام آخر میں ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں جناب حافظ محمد عدنان بشیر کی طرف۔ حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اور
مفتی صاحب نے آغاز کیا، علم غیب کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں، اور اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات کا، اپنی قدرت کا، اپنی صفات کاملہ کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ناظرین کی کچھ آپ رہنمائی کیجیے گا، جیسے مفتی صاحب نے ہمیں بنیادیں دے دی ہیں کہ کیا حد فاصل ہے جی اللہ پر ایمان، اس کے غیب پر ایمان کی، جی لیکن ہم کبھی ہاتھ دکھاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہاتھ کی لکیروں سے قسمتیں، تقدیریں معلوم کرتے ہیں۔ ہاتھ تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کی قسمت، تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اس طرح سے کیا فرق ہے علم غیب میں، علم نجوم میں، علم اندازہ میں، علم قیافہ میں؟ جو محکمہ موسمیات ہے وہ بھی پیش گوئی کرتا ہے کل بارش ہوگی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں جو چہرہ دیکھ کے حالات بتا دیتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو دل کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ سر آپ کی یاد آوری کا۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں، اپنے مقدمے میں بہت ہی خوبصورت تشریح کی آج کی آیات سے متعلقہ موضوعات سے متعلق، اور پھر مفتی صاحب نے اس کی جزیات کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ اور ابھی سوال ہے کہ علم نجوم، علم غیب اور علم قیافہ میں کیا فرق ہے؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اس قرآن کریم کے جا بجا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا۔ اس سے زیادہ خوبصورت تشریح کیا ہو سکتی ہے کہ وما تسقط من ورقۃ ولا يعلمها الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض۔ زمین سے نکلنے والی ایک کومپل، ایک ننھی سی کومپل، ایک ایمبریو جو سیڈ کو پھاڑ کے زمین کی تہوں کو نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ جی بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ہماری آنکھوں کی خیانت ہے، جو ہمارے سینوں کے اندر راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں۔ کوئی ذات ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور سر میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ جتنے مفاسد ہیں اور جتنی شیطانی بنیادیں ہیں وہ اسی باطل نظریے پر اور اسی عقیدے میں غلط استدلال پر کھلتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں یہ جان لیا جائے، پہلے تو اس کو معبود مانا جاتا ہے، اس کو حاجت روا مشکل کشا مانا جاتا ہے، اس کو اپنے تمام احوال کا باخبر گردانا جاتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس سے میرے بارے میں علم غیب ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن کریم نے یہ شکوہ کیا ہے، یخشون الناس کا خشیت اللہ، انسانوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بعض اوقات اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ بات کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، ورنہ وہ مجھے مثال یاد آئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، چند میل کے فاصلے پر ہیں یوسف علیہ السلام، اور جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دینا چاہی تو پھر مصر سے ان کی قمیص چل رہی ہے تو پھر فرما رہے ریح یوسف لولا ان تفندون، پھر ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو مل گئی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جی جی۔ یہ تو ہوا علم غیب سے متعلق۔ کوئی نجومی، جس طرح مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ باتیں ذکر کی، کوئی نجومی، کوئی کاہن، کوئی رمال، کوئی جفار، کوئی بھی جوتشی، قسمت کا حال بتانے والا، فال نکالنے والا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب کے باتوں کو جانتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ علم نجوم کیا ہے۔ علم نجوم کی وضاحت ہم دو اعتبار سے کریں گے۔ ایک، علم نجوم مستحسن ہے، جس طرح ہم زمینی، فضائی اور آبی راستوں کے لیے ستاروں کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنے نظام الاوقات کے لیے، سمت کے تعین کے لیے ہم ستاروں سے مدد لیتے ہیں، یہ یہاں تک تو مستحسن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اقتبس علم من النجوم اکتسب شعبۃ من السحر زاد وما زاد، جس نے ستاروں کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ جادوگر بننا چاہ رہا ہے یا معاشرے کا امن برباد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ جادو کو ہی سیکھ رہا ہے، زیادہ و ما زیادہ، جتنا ستاروں کا علم حاصل کرے گا اتنا وہ جادوگری میں آگے بڑھتا جائے گا۔ ابھی تیسری بات جو آپ نے سوال میں پوچھی کہ قیافہ کیا ہے، جو شخص جتنا ذہین و فطین ہے وہ اتنا ہی قیافہ شناس ہے، اور قیافہ کوئی بری بات نہیں ہے۔
علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الاذکیہ، ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں ذہین ترین لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ ایاس ایک بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں۔ وہ ایک دن اپنے تلامذہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ فلاں جگہ سے جو کتے کی آواز آ رہی ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے وہی آواز کتے کی اب جو آ رہی ہے کتے کو کھول دیا گیا ہے۔ تو تلامذہ کہنے لگے، ان کے شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ وہ پہلے کتا بندھا ہوا؟ کہنے لگے جب پہلے میں نے کہا تھا کہ کتا بندھا ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے آواز آ رہی تھی، تو میرے قیافے نے، میرے وجدان نے اس چیز کا احاطہ کر لیا کہ کتا ایک ہی جگہ سے بول رہا ہے۔ پھر جب اسے چھوڑ دیا گیا تو پھر کبھی وہ آواز قریب آتی تھی، کبھی وہ دور جاتی تھی، تو پھر میں نے اندازہ لگایا کہ کتے کو اب چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ حالات و واقعات اور قرائن سے اندازہ کر کے رائے قائم کرنا یہ علم قیافہ ہے، علم اندازہ ہے، اور یہی محکمہ موسمیات کرتا ہے حالات و قرائن سے۔ 100% ایکوریٹ تو نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن کہنے لگے کہ یہ جو قریب گھاٹ ہے نا جہاں سے پانی پیتے ہیں جانور، کہنے لگے جی استاد جی وہاں پر ایک اجنبی کتا آ گیا ہے۔ تو سب ان کے شاگرد جو ہے نا حیرت زدہ ہو کر، استاد جی آپ کو کیسے پتا کہ وہ کتا اجنبی ہے؟ کہنے لگے کہ جب وہ بھونکتا ہے نا تو اس کے بھونکنے میں ایک مبہوت سی اس کی آواز ہے اور غمزدہ انداز میں اور بڑی اجنبیت سے وہ بھونک رہا ہے، جبکہ دوسرے کتے بڑے غضبناک انداز سے اس پہ دھاوا بول رہے ہیں۔ تو اس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اجنبی کتا ہے۔ پھر ہم جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں یا صوفیاء کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ظاہری قرائن کو دیکھ کر ہم بعض اوقات دیکھ نہیں لیتے کہ فلاں آپ کے چہرے سے جو ہے پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ ہم فلاں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں لگتا ہے۔ یہاں حافظ صاحب میں بہت احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اولیاء اکرام جو اندازہ لگا لیتے ہیں کیفیات کا، مفتی صاحب میں تصوف کو اس دائرے میں لیا کرتا ہوں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تصوف کیا ہے؟ اللہ کی طرف لو لگانا۔ جی تصوف اللہ کی طرف لو لگانا ہے، اور وہ بھی اپنی تنہائیوں میں۔ جی میں عرض کروں کہ آپ جس پر جتنی نگاہ رکھیں گے نا، جتنی لو لگائیں گے، اس کی صفات منعکس ہو کر آپ کی طرف پلٹیں گی۔ بے شک بے شک، یہ طے ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کا چہرہ اس طرف ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب فٹ چہرہ ادھر کریں گے، جی آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، جی مشاہدہ کر جی لیں، بالکل آپ پلٹیں گے۔ جی بالکل۔ تو آپ جب اللہ کی طرف لو لگائیں گے اپنی تنہائیوں میں، تو اس کی صفات آپ کی طرف منعکس ہو کر پلٹیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص جو اپنے رات دن رجوع اللہ میں رہتا ہے، خشیت میں، رقت میں اللہ کو یاد کر رہتا ہے، تو اس کی صفات دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ پر منعکس ہوں گی۔ جی بالکل، ریفلیکشن اس کی ہو، بڑے خوبصورت۔ جب زیادہ ہوں گی تو وہ زیادہ جانتا ہے، اور کچھ وہ لوگ بھی زیادہ جانتے ہیں۔ بلکہ سر اس مبارک بات سے مجھے حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے، وہی روشنی جو اللہ سے محبت کی بنیاد پر اسے ملی ہے، اس کے دل میں گھر کیے ہوئے، اسی روشنی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے سبق سے جو ہم نے سیکھا ہے اور جو آج روح تھی اس سبق کی، وہ یہ تھی کہ غیب کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں، قیافہ تو لگا سکتے ہیں، وہ بھی حالات و واقعات کے قرائن سے۔ اور ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کلام اللہ میں بھی ہمیں یہ اسلوب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 3 پیرایوں سے انسان کی اللہ رب العزت نے تربیت کرنا چاہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ماضی کے واقعات اور اسباق عبرت کے طور پر اس کے سامنے رکھے ہیں، پھر اسی انسان کو ماضی کے حالات و واقعات کی روشنی میں آج کا تجزیہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور پھر آج کا تجزیہ کرنے کے بعد کل کی ایسٹیمیشن فورکاسٹ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ کیا ہے؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سن لو، تم سے پہلی امتیں جو برباد ہوئی تھیں وہ اسی زبان کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں۔ اس زبان سے انہوں نے استہزاء کیا تھا، کذب کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، جھٹلایا تھا میرے انبیاء کو اور میرے پیغام کو جو میں نے اپنے انبیاء پر اتارا تھا۔ اور پھر اب یاد رکھنا، تجزیہ ہو رہا ہے، اپنی زبان کی اصلاح کر لو،
اور اگر تم نے اصلاح کر لی تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم نے اصلاح کر لی تو ہم تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. وَمَن یُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اور جو اس طرح سے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے. یہ خبر دی جا رہی ہے مستقبل کی. اور ناظرین کرام آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ حالات و واقعات کے قرائن سے ہم بھی ایسٹیمیشن کرتے ہیں کہ آج اگر یہ حالات ہیں تو کل کیا ہوگا. تو یہ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے ہمارے فکر و عمل کو اور دانش کو یہ تلقین بھی کی ہے اور ترغیب بھی دی ہے اور جگائے رکھا ہے اور اسی وجہ سے جلا بخشی ہے ہمارے فکر و عمل کو اور دانش کو. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن سحر کی ان خوبصورت قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اب بڑھتے ہیں ہم کلام کی طرف. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جناب صہیب رضا قادری اور وہ مشہور زمانہ اپنا کلام پیش کریں گے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. ناظرین کرام اس کلام کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو آپ اجازت دیں گے. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.